الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمعرات کا دن ہے، انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی ایک آیات صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے ساتھ اللہ عز و جل کے صفاتی نام یا قہارو یا جبارو کو انشاءاللہ عز و جل آج پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب، آپ کو یہ معلومات ہے کہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسے شب جمعہ بولتے ہیں اور جمعہ کے دن کو جمعہ بولتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شب جمعہ یا جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی کثرت کرنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور جس طرح کی بھی دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جو دشمن اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے خار رکھتا ہے، نقصان پہنچانے کا عہد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق اور صبر عطا فرمائے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے تو پھر ہی یہ معاملات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے قرآن مجید کی آیات کی تو ایک مرتبہ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور حاصل ہوتی ہیں۔ جتنے مسلمان دوست احباب ہیں جب اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا اور فرشتے نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے یا قہارو اور یا جبارو کی تسبیحات کے دانے گرتے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل فرشتے اس کو اٹھاتے جائیں گے۔ جب بھی کسی مسلمان نے اللہ عز و جل کی رضا اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کیا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور کامیابی عطا کی ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں، اس کے چلنے پھرنے میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی وضو کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیتا ہے، جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور بستر کو جھاڑا اور سرما لگایا، اس طرح وہ سوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کے لیے اٹھتا ہے، اس کے لیے برکتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور برکتیں ہیں۔ میرے دوست احباب، یقیناً بہت سے مسلمان پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ آگے ہونا کیا ہے یا ہوگا کیا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور جو بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ پیسے کے لیے پریشان ہیں، کچھ گھر نہیں ہے اس کے لیے پریشان ہے، کئیوں نے کسی مقصد کے لیے کچھ اپلائی کیا ہوتا ہے اس کے لیے پریشان ہیں۔ انسان کی بے حد مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اس نے ہزاروں کام کرنے ہیں اور اس لیے بھی پریشان ہیں۔ کہیں کسی کی رقم ڈوب گئی ہے، مل نہیں رہی، پھنس گئی ہے، کوئی کسی کی چوری ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی مشکلات میں کوئی گر گیا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، کئیوں کو بہت طرح طرح کے مسائل ہیں۔ تو یقین مانیں ان تمام مسائل نے آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے ہی ختم ہونے ہیں، مکمل ختم نہ ہو سکیں گے یہ، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں کہیں نہ کہیں سے آزمائشیں، پریشانیاں یہ آتی رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دو، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو جب قبول فرما لیتا ہے، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
ہر جائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہے گا، انشاءاللہ عز و جل پورا ہوگا۔ تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک تسبیحات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھا کریں، یا قہارو یا جبارو کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے سم بکمن عمی فہم لا یرجعون درست مخارج کے ساتھ بآسانی جتنی تعداد میں آپ آسانی کے ساتھ درست پڑھ سکیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خوب خوب برکت عطا فرمائے گا، اور ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کی زندگی میں موجود ہے، کسی سے پریشانی یا کسی کا خوف، اسی طریقے کے مسائل ہیں، تو آپ یا قہارو یا جبارو کی اس تسبیحات کو اس یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو چھٹکارا عطا فرما دیں۔ اپنے دشمن کو اپنے تصور میں لا کے انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کی تصور ہی میں تصویر کے اوپر دم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خوف آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ نہیں تو ایک صورت ہے سورہ قریش، 40 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، اس شخص کا آپ کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اسی طریقے سے وضو کے دوران یا قادرو یا قادرو یا قادرو کا اسم پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں گے۔ اور مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یقین مانیں اگر آج ہم کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دن روز محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے بیماروں کو، اور جو صحتیاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سجدہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب اپنا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے انداز میں پیش آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے مجھ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور قرآن مجید کی ایک آخری آیات کی تلاوت سن لیں، اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔